بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت اول کی اسلامیات پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اخلاقیات۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 9، کلمہ طیبہ، صفحہ نمبر 28۔ بیٹا آج ہم کلمہ طیبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق کی ہم دہرائی کریں گے اور آج کلمہ طیبہ اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ہم پہلے بھی اس سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں اور دہرائی کے بعد انشاءاللہ مزید اچھے سے ہمیں یاد ہو جائے گا۔ تو بیٹا سب سے پہلے تو آپ مجھے کلمہ طیبہ سنائیں۔ آپ کو کلمہ طیبہ آتا ہے نا؟ تو آپ مجھے کلمہ طیبہ سنائیں۔ جی ہاں، کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ کے کتنے حصے ہیں۔ جب ہم نے اس سبق کی پڑھائی کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ کے کتنے حصے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے کلمہ طیبہ کے کتنے حصے ہیں؟ ویری گڈ، کلمہ طیبہ کے 2 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 2۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ توحید کا ذکر، اور دوسرے حصے میں رسالت۔ بیٹا توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے واحد، اکیلا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا۔ تو کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں توحید کا ذکر ہوا ہے، مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بیٹا دوسرے حصے میں کس چیز کا ذکر ہوا ہے؟ رسالت کا۔ رسالت کا ذکر ہوا ہے، کیا مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ ہمیں بتایا گیا ہے اس کلمے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے اس سبق کی پہلے بھی بہت اچھے سے پڑھائی کی تھی، ابھی بھی میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں، اس کلمے کا ترجمہ بتایا ہے اور اس میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ بتایا ہے۔ تو اب میں نے آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ورک شیٹ میں کچھ خالی جگہ ہیں جو آپ نے پر کرنی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ورک شیٹ۔ خالی جگہ پر کیجئے۔ خالی جگہ نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ کے معنی ڈیش ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کلمہ طیبہ کے کیا معنی ہیں؟ پاک بات۔ نمبر 2، اللہ کے سوا کوئی ڈیش کے لائق نہیں۔ کس کے لائق نہیں؟ عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ڈیش ہیں،
تو آپ نے کلمے میں کیا پڑھا تھا دوسرے حصے میں؟ اللہ کے رسول ہیں. ویری گڈ. آپ نے اس میں لکھنا ہے رسول ہیں. نمبر 4، ہمارے ایمان کی بنیاد ڈیش ہے. تو بیٹا ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. ہمارے ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ڈیش ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے. نمبر 6، وہ ہمیشہ سے ہے اور ڈیش رہے گا. یہ بھی آپ سب کو آتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا؟ ہمیشہ. ویری گڈ. نمبر 7، وہ تمام خوبیوں کا ڈیش ہے. وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے. کیا آئے گا خالی جگہ میں؟ مالک ہے. نمبر 8، اس کا کوئی ڈیش نہیں. اس کا کوئی شریک نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ شریک نہیں. خالی جگہ نمبر 9، صرف اسی کی ڈیش کی جائے. کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے. ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو خالی جگہ میں آئے گا عبادت. صرف اسی کی عبادت کی جائے. خالی جگہ نمبر 10 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ڈیش نہیں آئے گا. کون نہیں آئے گا؟ نبی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی یا رسول؟ ٹھیک ہے، آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یا خالی جگہ میں لکھ سکتے ہیں کوئی رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد جوابات ہیں، لیکن آپ نے یہ جو میں نے آپ کو ورک شیٹ دی ہے یہ آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے اور ان خالی جگہ کو خود پر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، جو مناسب الفاظ آتے ہیں وہ آپ نے اس میں لگانے ہیں، لکھنے ہیں اور یہ خالی جگہ پر کرنی ہے. اس کے بعد آپ یہ جوابات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دیے گئے جوابات کیا آپ نے درست خالی جگہ پر کی ہیں یا نہیں. اگر کوئی آپ کی خالی جگہ غلط ہے تو آپ یہاں سے جوابات میں سے مدد لے کر وہ الفاظ وہاں پر لکھ سکتے ہیں، اور تاکہ جب آپ کے پیپر ہوں یا پھر آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے تو آپ ایسی کوئی غلطی نہ کریں. یہاں سے دیکھ کر آپ جواب لکھ لیں اور اس خالی جگہ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں. ٹھیک ہے بیٹا، میں نے آپ کو آج کا گھر کا کام دیا ہے. کلمہ طیبہ کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے، بلند ہوانی کرنی ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو ورک شیٹ دی ہے یہ آپ نے پر کرنی ہے. بیٹا مجھے امید ہے جو کام آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کو مکمل کرتے ہوں گے انشاءاللہ. شکریہ.